السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں پہنچے تھے ہم؟ 182۔ جزاک اللہ خیر۔ مسئلہ نمبر 5 زہار کا چل رہا تھا۔ مسئلہ نمبر 5 آ رہا ہے، کفارے کا بیان چل رہا ہے نا۔ مسئلہ نمبر 5، اور اگر روزے کی طاقت نہ ہو تو 60 فقیروں کو 2 وقتہ کھانا کھلا دے، اور یا کچا اناج دے دے۔ اگر سب فقیروں کو ابھی کھانا نہیں کھلا چکا تھا کہ بیچ میں تعلق کر لیا تو گناہ تو ہوا، مگر اس صورت میں کفارہ دہرانا نہ پڑے گا، اور کھانا کھلانے کی سب وہی صورت ہے جو وہاں اوپر بیان ہو چکی ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، اگر روزہ رکھ رہا ہے 2 مہینے کے لگاتار، اگر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے ہوئے 55 روزہ نمبر 55 میں، یا روزہ کا جو دن ہے 50ویں دن یا 51 دن میں اگر کچھ تعلق کر لیا تو اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے، دوبارہ گنتی شروع کرنی پڑتی ہے۔ جبکہ اگر کھانا کھلا رہا ہے، دیگیں پکوا لی ہیں، اور اس کے بعد درمیان میں اگر یہ معاملہ ہو گیا تو گناہ تو ہوا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ بیکار جائے گا کھانا کھلانا، بلکہ یہ اس کا قابل قبول ہوگا۔ اچھا، یہ جو ہے نا روزہ رکھنے کی طاقت کا نہ ہونا، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا۔ اس کی عام طور پر وضاحت نہیں ہوتی تو لوگ اس میں بڑا جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں دوسرے معاملات۔ روزہ تک رکھنے کی طاقت کا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرمی بڑی ہے، میں جو ہے نا میں ورکنگ لیڈی ہوں، میں ورکنگ آدمی ہوں، اور مجھے بہت لمبا کام کرنا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے، گھر کے سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں، بچے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو یہ چیزیں وہ عذر نہیں ہے، یہ چیزیں عذر نہیں ہے۔ عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں ہے، اور بہت زیادہ بڑھاپے میں ہے، اب رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور روزہ یہ کیا رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ اللہ بھلا کرے آپ کا، کہ جو ہے وہ کیا کریں، کیا کہنا تھا، کہ یا بیماری ایسی آ گئی، خدا نخواستہ بیماری ایسی آ گئی کہ جس بیماری کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا، یعنی ایسی بیماری ہے جو اب موت پر ہی جان چھوٹے گی، شدید ترین گردوں کا مسئلہ ہے، شدید ترین اس کو کوئی کڈنی پرابلم ہے، یا اس کو ہارٹ ڈیزیز ہے، یا شوگر پیشنٹ ہے، اس قسم کی سخت ترین بیماریاں ہیں، اور اس کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا تو ٹھیک ہے۔ اب یہ پھر طاقت نہ رکھنا، یا یہ پھر عذر کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ عذر نہیں کہلاتی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا۔ نمبر 6، کسی کے ذمہ زہار کے 2 کفارے تھے، کسی کے ذمہ زہار کے 2 کفارے تھے، اس نے 60 مسکینوں کو 4 سیر گیہوں دے دیے، اور یہ سمجھا کہ ہر کفارے سے 2 سیر دیتا ہوں، اس لیے دونوں کفارے ادا ہو گئے، تب بھی ایک کفارہ ادا ہوا، دوسرا کفارہ پھر دے۔ اور اگر ایک کفارہ روزہ توڑنے کا تھا، دوسرا زہار کا، اس میں ایسا کیا تو دونوں ادا ہو گئے۔ یعنی اگر جنس ایک ہے، گناہ کی جنس ایک ہے، یعنی خدا نخواستہ 2 دفعہ زہار کیا ہے، اور چونکہ یہ روزہ نہیں رکھ پاتا اس لیے اس نے اناج ہی دینا ہے، یا غلہ یا جو بھی چیز دینی ہے وہ دینا ہے، تو اس میں اس نے کیا کیا، فی روزہ 2 کلو چونکہ بنتا ہے اناج دینا، اس نے 4 کلو دے دیے، کہ یہ جو 60 اور 60 جو 2 زہار کے فارے کٹھے دے رہا ہوں، تو یہ ایک کہلائے گا، ایک مسکین کو دے رہا ہے 4، یعنی 60 مسکین کٹھے کر لیے اور ہر ایک کو 4 کلو دے دیا، تو یہ ایک کفارہ کہلائے گا، 2 کفارے ادا نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر جرم کی نوعیت الگ الگ ہے، ایک ہے زہار کا کفارہ، دوسرا ہے روزہ جو ہے نا اس کا توڑنے کا کفارہ، تو اس میں اگر یہ کر لیتا ہے کہ 4 کلو دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہی ہیں؟ چلیے، لعان کا بیان، لعان لعان کا بیان آ رہا ہے، خطرناک صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ سورہ نور کے پہلے رکوع کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، کہ خدا نخواستہ
جی ہاں، جی ہاں، اور معذوری کی تفصیل میں نے بتا دی آپ کو کہ عذر کسے کہتے ہیں، عذر کی نوعیت کیا ہے، یہ آپ نے سمجھ گئی ہوں گی۔ اچھا جی باجی، لعان کا دیکھیے گا، لعان آ رہا ہے کہ اگر سورہ نور 18ویں پارے میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ کوئی اگر خاوند اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھے کسی اور کے ساتھ، اب اس میں اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو تماشا بنائے، کسی کو بلائے اور دکھائے دیکھو جی یہ ہے، اور یہ بھی طبیعت میں نہیں آتا کہ ساتھ کٹھے رہیں، تو اس پر اب کیا صورت کی جائے؟ وہ اس کی صورتیں ہیں تو وہ اس پر پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور اس کا سارا طریقہ کار بتائے گا کس طرح سے ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے۔ تو ایک دوسرے پر جو زنا کی تہمت ہے اس میں یہ ہے، کیونکہ زنا کی تہمت لگانے پر والے پارے کو جب تک 4 گواہ نہ ہوں تو کسی کو نہیں بولنا چاہیے۔ 3 آدمی نے دیکھا ایک غلط کام کرتے ہوئے دیکھا کسی کو، یا 2 نے دیکھا یا 1 نے دیکھا، تو ان کو خاموش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے زنا کی جو انتہائی صورت ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بس یہ کہہ سکتا ہے قابل اعتراض حالت، ایک بندہ ہو 2 ہو 3 ہو تو قابل اعتراض حالت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو انتہائی صورت ہے انٹر کورس کی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس پر پھر سزا ہے۔ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ 1 یا 2 یا 3 ہیں، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ پورا پورا جو ہے نا وہ جو نصاب ہے گواہی کا 4 بندے ہونے چاہیے زنا کے ثبوت کے لیے دیکھنے والوں کا، تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو لیکن اب خاوند تو ہے، خاوند نے دیکھا تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے، اب کیا کرے، اب ساتھ بھی نہیں رہ سکتا، طبیعت گوارا نہیں کرتی اور بندوں کو بلائے تو ایک بڑی عجیب اچنبے کی بات ہے۔ تو اس کا پھر حل قرآن نے یہ پیش کیا کہ پھر یہ 4 گواہیاں دے گا، 5ویں مرتبہ میں کیا کہے گا، لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹے پر، جس طرح خاتون کرے گی تو پھر وہ 4 دفعہ یہ کہے گی یہ جھوٹا ہے میں سچی ہوں، اور 5ویں مرتبہ جھوٹے پر لعنت، اللہ کی لعنت۔ تو اس طرح کے الفاظ کہہ کر وہ سارے الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا کر کے پھر الگ ہو جائیں گے، اور یہ ہمیشہ ابد الآباد کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ دنیا کی جو سزا ہے وہ ایک دوسرے سے ٹل جائے گی، کوئی کسی کو سزا نہیں ملے گی، خاتون کو بھی، بس یہ ہے کہ الگ ہو جائیں گے اور میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے، آئندہ کبھی بھی آپس میں ملاپ نہیں ہو سکے گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے یہ کہیں اور نکاح کر کے وہاں سے فارغ ہو کر آ جائے پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن آخرت پر اس کی سزا پر ٹال دیا جائے گا، پھر آگے اللہ کا معاملہ ہے جو اللہ کرے ان کے ساتھ۔ دیکھیے گا، جب کوئی اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگا دے یا جو لڑکا پیدا ہوا اس کو کہے یہ میرا لڑکا نہیں، نامعلوم کس کا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت قاضی اور شرعی حاکم کے پاس فریاد کرے، تو حاکم دونوں سے قسم لے، تو حاکم دونوں سے کیا کرے، دونوں سے قسم لے، پھر شوہر سے اس طرح کہلاوے، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں جو تہمت میں نے اس کو لگائی ہے اس میں سچا ہوں، ٹھیک ہے، میں جو تہمت اس پہ میں نے لگائی ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ، تو میں اس میں سچا ہوں۔ 4 دفعہ اس طرح شوہر کہے، 4 دفعہ اسی طرح شوہر کہے، پھر 5ویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ جب مرد 5ویں دفعہ کہہ چکے تو عورت 4 مرتبہ اسی طرح کہے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ اس نے جو تہمت مجھ کو اس لگائی ہے اس تہمت لگانے میں یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے اگر اس تہمت لگانے میں یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ٹوٹے، اللہ کی ناراضگی ٹوٹے۔ جب دونوں قسم کھا لیں تو حاکم دونوں کو جدائی کرا دے گا اور ایک طلاق بند پڑ جائے گی، اور اب یہ لڑکا باپ کا نہ کہا جائے گا، ماں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس قسمہ قسمی کو شرع میں لعان کہتے ہیں، اس قسمہ قسمی کو شرع میں لعان کہتے ہیں، لعنت، ایک دوسرے کے ساتھ لعان کرنا، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا معاملات کرنا اور الفاظ کہنا اور پھر ایک دوسرے کا راستہ چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، میاں کے لاپتہ ہو جانے کا بیان، خاوند کے لاپتہ، اللہ یہ بھی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، کسی کو یہ دن دیکھنا نہ پڑے، اللہ معاف فرمائے۔ آج کل یہ بہت معاملات ہو رہے ہیں جدید دور کے اندر بھی، اس جدید دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات، باہر گیا لیکن اب کوئی رابطہ نہیں کر رہا، موبائل نمبر بدل لیا، ایڈریس بدل لیا، فیس بک آئی ڈی بدل لی، تصویریں بدل لی،
اور وہاں پر جاننے والوں سے کہا گیا لیکن کوئی پتہ نہیں چل رہا زندہ ہے مر گیا کدھر گیا، اور کوئی رابطہ نہیں ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، پیچھے بچے بیوی بچے رل جاتے ہیں بیچاروں کے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس میں اب کیا ہوگا، اس میں اب کیا ہوگا، تو اس کا حکم شریعت بتاتی ہے۔ اب دیکھیے میاں کے لاپتہ ہو جانے کا بیان، جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا، معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا، تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید آ جاوے۔ جب انتظار کرتے کرتے جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر جائے، آگے دیکھیے گا تھوڑی بات ہضم نہیں ہوگی لیکن اس کو پورا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسئلہ بتاتا ہوں۔ اتنی مدت گزر جائے کہ شوہر کی عمر 90 برس کی ہو جائے تو اب حکم لگاویں گے کہ وہ مر گیا ہوگا۔ سو اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کی عمر 90 برس ہوگی، ہونے کی بعد عدت پوری کر کے نکاح کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس لاپتہ مرد کے مرنے کا حکم کسی شرعی حاکم نے لگایا ہو، دعوت دائر کیا ہو عدالت میں، جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 90 سال ہو گئے ہیں حضرت کو گئے ہوئے، اعلیٰ حضرت کو، تو لہذا اب جو ہے نا اس خاتون کو اجازت دے دی جائے کہ یہ جو ہے نا اس طرح سے آگے شادی کر سکے۔ تو مسئلہ ہضم تو نہیں ہوا نا، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے، دیکھیے آپ، اس کو کہتے ہیں مفقود الزوج کا مسئلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مفقود الزوج، کہ خاوند صاحب کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، کدھر گیا۔ اب جب وہ لاپتہ ہوا تو کم از کم 18 سال ہوگا، 20 سال ہوگا۔ ہاں دیکھا نا، باجی نے بالکل صحیح اعتراض کیا ہے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہضم نہیں ہوگا۔ بوڑھی بوڑھی نہیں باجی، بوڑھی کیا ہوگی، وہ تو بوڑھی سے بھی اوپر کی مخلوق بن کی ہوگی ہے۔ اس میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اس موقع پہ کہ یہ جو ہے نا اس کی عمر کے اس کی عمر کے جو دو درخت ہیں نا وہ بھی گر چکے ہوئے ہیں، برگد کا درخت بھی بڑی عمر کا ہوتا ہے نا، کہتا ہے یہ اتنی بڑی عمر اس کی کہ اس عمر میں سانپ بھی نیولا بن جاتا ہے۔ سانپ کیا بن جاتا ہے؟ نیولا بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوگا، تو اس کے لیے اب آپ کو چورن دیتے ہیں، اس چورن سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ یہ ہضم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں اس کو کہتے ہیں مفقود الزوج، سمجھیے گا اس کو اب آپ، اس کو کہتے ہیں مفقود الزوج کا مسئلہ۔ فقہ حنفی میں حضرت نے جو مسئلہ بیان کیا، فقہ حنفی میں یہی ہے، بڑی شدت ہے اس میں، بہت شدت اختیار کی گئی ہے۔ کس کی ڈیتھ ہو جائے، کس کی ڈیتھ ہو جائے، خاوند کی یا خاتون کی؟ عورت کی ڈیتھ ہوگی تو پھر وارے نیارے، تو پھر تو بہت ہی اچھا ہو گیا نا، جان چھوٹی، نہ عدالت کے چکر ہوں گے نہ کوئی اور چیز ہوگی، جنت میں جا کر اس کو اپنے خاوند کو پکڑ لے، ہاں بات ختم، دیٹس آل، کیس از کلوز، کیس از کلوز ہو جائے گا۔ جی ہاں، پھر جنت میں جا کے اس کی پٹائی لگائے۔ دیکھیں اب بات سمجھے، مسئلہ سمجھے اب آپ، مفقود الزوج کا مسئلہ ہے، خامد صاحب مل نہیں رہے، اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، اور فیس بک آئی ڈی اور واٹس ایپ سب چیزیں، انسٹاگرام جتنی بھی آپ چیزیں ہیں استعمال کرتے ہیں، آج کل لوگ ان چیزوں سے بھی ڈھونڈتے ہیں، پرانے لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے۔ مکہ مکرمہ ہم گئے ایک دفعہ، تو ایک صاحب تھے وہاں، جامع کے فاضل تھے، اور وہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں یہ غلاف کعبہ سیکھتے تھے، عالم تھے ماشاءاللہ، بڑے بڑے عالم دین کے ہوتے تھے، مولانا رسول خان صلی اللہ علیہ کے پوتے تھے غالباً۔ تو ان کا نمبر نہیں مل رہا تھا، تو ہمارے گروپ میں ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی کیا ہوا فرش میں بتایا سرا یہ معاملہ ہے، اور ان کا نام کیا ہے، میں نے کہا یہ نام ہے، کہتے ہیں اور کوئی کتنی عمر ہوگی، میں نے کتنی عمر، کہتے ہیں بیٹے وغیرہ کا نام وہ بھی ہمیں یاد تھا، اس کا نام بتایا، تو انہوں نے اسی وقت فیس بک کھولا، اس وقت نیا نیا فیس بک شروع ہوا تھا، ہمارے لیے تو نیا تھا، 2013 کی بات ہے، تو انہوں نے وہ فیس بک کھولا اور اس کے ذریعے سے تھوڑی دیر
یا زندہ ہے، سالہ سال گزر گئے ہیں اور کوئی چکر نہیں ہے، اب کیا ہے مسئلہ؟ تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اب یہ لوگ یہ کریں کہ اب وہ 20 سال کی عمر میں گیا تو 90 سال کا ہو گیا، تو پتہ لگا بھی 90 سال کا آج 90 برس کی اس کی سالگرہ منائے، اس سالگرہ منانے کے بعد اس کا پھر جو ہے نا وہ عدالت میں دعویٰ دائر کریں کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ خاوند صاحب اب 90 سال کے ہو گئے ہیں، لہذا وہ لاپتہ ہیں آج سے اتنے سال پہلے، اب ہمیں اجازت دیں، ہے نا؟ تو یہ سارے پھر معاملات ہوں گے، تو آگے پھر یہ نکاح کر سکتی ہے یہ باجی۔ اب فقہ حنفی میں مسئلہ تو یہی ہے جو بتایا حضرت نے، لیکن اللہ جزائے خیر دے حضرت ہی کو جو ہے وہ جزائے خیر دے کہ حضرت نے پھر اپنے زمانے میں علماء کرام کی پوری جماعت بنائی، پورا اس مسئلے کو ریویو کیا، اس مسئلے کا ریویو کیا، اور اس مسئلے میں پھر جو ہے وہ جو رائے سامنے آئی، اب ہمارا فقہ حنفی کا مسئلہ اسی پر ہے، اور ہمارے دارالفتاؤں سے اسی کے بارے میں فتویٰ وغیرہ دیا جاتا ہے، مسئلہ بتایا جاتا ہے، اور پھر وہ مسئلہ لے لیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کیا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کیس آ جائے کہ جس میں وہ مل نہیں رہا اور وہ غائب ہو گیا، تو اس کے بعد پھر یہ خاتون 4 سال انتظار کرے گی، 4 ایئر، یعنی کہاں 90 اور کہاں 4 سال، گو کہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ مسئلہ نسب کا ہے، وراثت کا ہے، مسئلہ جو ہے نا ایک زندہ سالم انسان کی گمشدگی کا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے، ایک تو ہے نا کوئی ادارے اٹھا کر لے گئے کہیں، جو ہے نا وہ پکڑ دکڑ میں آ گیا، اب وہ اندر ہے، وہ تو پتہ ہے سارا، یعنی کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا نا کسی اعتبار سے بھی، تو اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں 4 سال انتظار کریں گے، یہ خاتون انتظار کیا کروایا جائے گا، اور اس 4 سال کے بعد پھر دعویٰ دائر کر کے اپنے پورے ثبوت پیش کر کے تنسیخ دعویٰ کا دائر کر کے فسخ کر دے گی عدالت، ڈگری جاری کر دے گی، پھر اس خاتون کی کہیں اور نکاح کر دیا جائے گا۔ لو جی، چورن استعمال کر لیا ہوگا آپ نے تو مسئلہ ہضم ہو گیا اب، تو اب اس کو ہمارے ہاں اب اسی پر عمل ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ لو جی، عدت کا بیان، ابھی میرا خیال لمبا بیان آ رہا ہے آگے، ہے نا؟ پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ تمام صورتوں میں خدا نہ کوئی بھی ہے، طلاق کنائی ہے، طلاق صحیح ہے، یا لعان ہے، یا زہار ہے، یا مفقود الزوج کا مسئلہ ہے، یا اور اس قسم کی جتنی بھی صورتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں، ایلا ہے، ان تمام صورتوں کے بعد خاتون کو عدت گزارنی ضروری ہے، 3 مینسز، 3 حیض، یہ گزارنی ضروری ہے، اور آج میڈیکل سائنس بھی اس کو ذکر کر رہی ہے، اور عجیب بات یہ جو بیوہ کی عدت وہ آگے آ رہی ہے، اس میں 4 ماہ 10 دن ہے، اس میں حیض کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو میں ایک وہ تحقیق پڑھ رہا تھا، اگر کسی کو پاس ہوگا پتا ہو تو مجھے پھر دوبارہ شیئر کر دیں میرے ساتھ، کہ وہ انہوں نے تحقیق کیا کہ بیوہ یہ کیوں حکم دیا گیا، حالانکہ 3 منشز کافی تھے، تو لیکن کہا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ یعنی 4 ماہ 10 دن پورا اس میں اووری میں کوئی اس قسم کا سپرم یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہو اور یہ رہ سکتا ہے، ہاں اس ختم ہو جاتا ہے تو باقی نہیں رہتا خاتون کے، تو اس لیے اس ممکن ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ کوئی جو ہے نا وہ پریگنینسی نہ ہو، اس قسم کے معاملات نہ ہوں، تو اس وجہ سے اس کو رکنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ شریعت کا حکم کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ حکمت کے خلاف ہو، لیکن بہرحال اس میں مسئلے کے اعتبار سے ہی آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو عدت کا بیان اب آ رہا ہے، تو ہر خاتون کو عدت گزارنے کا یعنی ابرائے رحم کا حکم ہے کہ ان رحم اووری کا بری ہونا، کسی قسم کی پریگننسی کا نہ ہونا، یہ کنفرم ہو جائے، اس کی کنفرمیشن ضروری ہے، اسی کنفرمیشن ضروری ہے، تو اس لحاظ سے اب مسئلے کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے، تو عدت انتہائی اہم چیز ہے۔
جب کسی کا میاں طلاق دے دے یا خلا و ایلا وغیرہ 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 میں وہ زہار آ گیا، لعان آ گیا، نفقۃ الزوج آ گیا، ٹھیک ہے، کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے یا شوہر مر جائے، تو ان سب صورتوں میں تھوڑی مدت تک عورت کو ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ مدت ختم نہ ہو چکے تب تک اور کہیں نہیں جا سکتی، نہ کسی اور مرد سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو جو جی چاہے کہے کرے۔ اس مدت گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ اس مدت گزارنے کو کیا کہتے ہیں؟ عدت کہتے ہیں، جی ہاں۔ مسئلہ نمبر 1 ٹھیک ہو گیا مسئلہ۔ اچھا، گھر کہیں جانے کا حکم جو ہے نا، اس کو تھوڑا سمجھ لیں، ابھی سے ذہن کلیئر کر لیں کہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم پورا نہیں کیا انہوں نے، تو یہ ناراضگی والا کام کر رہی ہے، ناراضگی والا، دنیا آخرت کے اعتبار سے وبال بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے۔ اچھا، تو یہ میں بتا رہا تھا کہ عدت میں کہیں جانے کا آرڈر نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتی ہے خاتون۔ تو کہیں نہ جانے کا آرڈر جو ہونا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بیمار ہو گئی، ہاسپٹلائز کرنا پڑ رہا ہے، ہاسپٹلائز کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کو، جی ہاں واجب ہے، فرض ہے، ہاسپٹلائز کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو وہاں پر جانا ضروری ہے، ڈاکٹر میں کرنا ہے تو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کچھ سرکاری معاملات ہیں، عدالتی معاملات ہیں کہ اگر فوری طور پر پرسو نہ کیا گیا، پنشن کا مسئلہ ہے ان کی، یا اور اس قسم کے دیگر عدالتی مسائل ہیں، نہ کیا گیا تو بڑے مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو ان کو بھی اجازت ہے، ان کو بھی کیا ہے، اجازت ہے ایسی خاتون کو کہ وہ جائے اور جا کر اپنے معاملات کرے، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے واپس آ جائے، مغرب سے پہلے پہلے گھر واپس آ جائے، اندھیرے سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، کھانے والا لانے والا کوئی نہیں، کھانا لانے والا، بالکل اکیلی ہے، اور جو ہے نا وہ کوئی اس کا کرنے والا نہیں ہے، تو اس کو بھی حدود کے اندر رہتے ہوئے اجازت ہے کہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء جمع، یہ اپنی زندگی کا سامان کرنے کے لیے، ایک ہے جاب سے چھٹی نہ لینا، وہ الگ چیز ہے، وہ غلط ہے، جاب سے چھٹی لینی چاہیے پھر انسان اس خاتون کو، اور اگر بالکل نہیں مل رہی ہے اور واقعتاً شدید مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ہے بھی نہیں، کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے، یا جو ہیں لیکن وہ ایسے ہیں کہ اب بالکل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہاں کوئی بھی ہو، کوئی اسکول کیا کچھ بھی کہیں بھی پڑھاتی ہو، مدرسے میں کہیں بھی جاب کرتی ہو، کچھ بھی کرتی ہو، تو اب اس کو یہ ہے کہ یہ کر سکتی ہے اپنا گزارے کے مطابق، اور چھٹی اپلائی کرے، بار بار نہ ملنے پر جو ہے وہ پھر کر سکتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے باجی، بس یہیں رکھتے ہیں اس کو، یہیں رکھیں، پھر مسئلہ نمبر 1 سے شروع کریں گے، صفحہ 183، اور مسئلہ نمبر 1 سے شروع کریں گے، اجازت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔